فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صلوات محمد وعلى دعائیں پروردگار عالم دنیا بھر میں مصروف عمل تمام عزاداروں کی اس مجلس میں تشریف فرما عزاداران عباداللہ تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں پروردگار بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات پڑھیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبلہ صاحب تشریف لائے خطاب کر چکے ہیں اس کے بعد میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا پڑھنا آسان ہے سننا ذرا مشکل ہے لیکن جن دلوں میں جذبہ حسینی موجود ہوں ان کے لیے مجلس میں بیٹھنا تھکاوٹ نہیں سعادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا رسول اسلام فرماتے ہیں کہ شہادت حسین میں ایسی حرارت موجود ہے جو صرف مجلس میں نہیں قیامت تک مومنین کے دلوں کو تڑپاتی ہے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ مجیدہ سورہ نساء سے تلاوت کا شرف حاصل کیا چاہوں گا اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت اور اس آیہ کی روشنی میں کربلا کی تصویر پیش کر سکوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے مجاہدین کو قاعدین پر فضیلت عطا کی توجہ ہے اب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی میرے مولا حسین بادشاہ کی عظمت سے بلند تر تلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس اس آیہ کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ایک کا نام خود اللہ تعالیٰ نے طبقہ مجاہدین رکھا اور دوسرے طبقے کا نام خود ہی اللہ تعالیٰ نے قاعدین رکھا قاعد عین کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میری طرف سے مجاہدین کو قاعدین پر برتری حاصل ہے اب تاریخ میں آتے ہیں اور تاریخ کو چھوڑتے ہیں تاریخ اسلام میں آتے ہیں پاکستان میں تاریخ اسلام پڑھنا بعض اوقات جرم بن جاتا ہے لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن کیا کریں کربلا اسی لیے تو آئی ہے کہ کوئی تاریخ میں تحریف نہ کر سکے کوئی تاریخ میں دو نمبری نہ کر سکے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں خداوند متعال نے جن کو مجاہدین کا لقب دیا وہ بھی مسلمان تھے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قاعدین کہا وہ بھی مسلمان ہیں لیکن فرق دونوں میں زمین و آسمان ہے مجاہد کہتا ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کے لیے نکلا ہوا انسان اور قائد کہتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا انسان گاؤں میں بیٹھا ہوا انسان
مسجد میں بیٹھا ہوا انسان، عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا انسان، مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، یہ سوچ پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بعض مومنین جب اس سوچ کے بارے میں سنتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں یا مختلف جگہوں پر تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ ازل سے ہے کہ بھائی جو بھی کلمہ پڑھے گا تو وہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اب میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہر فلاں فلاں، بات سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا برابر نہیں ہوتا، ہر اللہ کرنے والا برابر نہیں ہوتا، ہر اللہ اکبر کہنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بات کو میں تھوڑا آسان کر دوں، آپ میرے ساتھ تو ہیں نا، اور آسان کر دوں۔ قرآن مجید میں اسی آیہ کی تفسیر آیہ میں آیہ کرا کے فرمایا کہ دو طرح کی مسلمان ہیں۔ ایک، اب یہ جملہ سن کے آپ سمجھ جائیں گے، قرآن نے فرمایا کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں اور ایک فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ اگر تمہیں مجاہد اور قاعد کا فرق سمجھ نہیں آ رہا تو بس آسان لفظوں میں سمجھے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا وہ مجاہد ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا وہ قاعد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ قرآن میں لکھ دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں پھر ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو مجاہد ہوگا وہ افضل ہوگا، جو قاعد ہوگا وہ کمتر ہوگا۔ فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان مجاہد ہے، فتح مکہ کے بعد کا مسلمان قاعد ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت رکھتا ہے، کوئی قرابت داری رکھتا ہے، بلکہ اس وجہ سے، بڑا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا وہ اسلام کو دینے کے لیے مسلمان ہوا، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا وہ اسلام سے لینے کے لیے مسلمان ہوا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ بعد اسی قید کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی ہے۔ بس یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ گھر میں کھانے والا جوان اور گھر کے لیے کمانے والا برابر نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو اس سوچ کی درستگی کرنی پڑے گی، مسلمانوں کو یہ پیمانہ چینج کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو یہ ترازو بدلنا پڑے گا کہ بھئی یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی سوچ میں اچھا انسان ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، بہت سارے فیصلے مسلمانوں نے رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ ایک جگہ پہ اہل سنت ایک مدرسے میں ایک ورکشاپ میں ایک جید عالم دین ان کی آئے، اسکالر تھے، نام نہیں لوں گا پھر آپ پہچان جائیں گے۔ انہوں نے موضوع چھیڑا کہ اسلام میں اختلاف، بات کو سمجھ رہے ہیں، اسلام میں اختلاف، اور اسلام میں اختلاف کی بات کرتے کرتے جب وہ مولا علی علیہ السلام کے دور پہ آئے تو کہا کہ علی کا بھی فلاں کے ساتھ اختلاف تھا۔ میں نے اس کو روک کے کہا کہ مجھے بتاؤ اختلاف اور دشمنی میں فرق کیا ہے؟
کہنے لگا اختلاف کہتے ہیں دو الگ الگ سوچوں کو، دشمنی کہتے ہیں قتل و غارت کو، اگلے کو مارنے کو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ امیر شام نے مولا علی سے سوچ کو الگ رکھا تھا یا علی کو قتل کرنے جنگ میں نکلا تھا؟ جواب اس کا بڑا دلچسپ تھا، آپ کو بھی ملا ہوگا اکثر جگہوں سے۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر لوگوں کو نہ تھکاؤ، یہ بڑے بڑے لیکچر چھوڑ دو، فرعون و موسیٰ کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا قیامت میں، رسول اللہ و ابو جہل کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا قرآن میں، پھر تو حق و باطل کی جنگ ہی ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کی سوچ کے منافی ہے کہ آپ کہو کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ قرآن کہتا ہے جس نے اسلام پہ لٹایا ہے اس کو افضل قرار دو، جس نے اسلام کا کھایا ہے اس کو اس کے برابر مت سمجھو۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ مومنین کرام کافی تعداد مجمع کے جواب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس قرآن کی اس آیت کے مطابق خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسلام کے راستے میں مجاہد ہونے کے ناطے ساری امت مسلمہ پر فضیلت عطا کی۔ یہ فضیلت نہ رسول اللہ نے دی ہے، نہ کسی شیعہ عالم نے دی ہے، نہ کسی مورخ نے دی ہے، نہ کسی محدث نے دی ہے، بلکہ اس فضیلت کا دینے والا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہیں سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھو 61 ہجری سے پہلے اگر اسلام میں سب ایک جیسے نظر آتے تھے، اب 61 ہجری کے بعد مسلمان کو کربلا کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ جو کربلائی ہوگا وہ اصلی اسلام کا علم بردار ہوگا، جو کربلا کو بائی پاس کر کے اسلام کی طرف آئے گا وہ جعلی اسلام۔ ہماری درسگاہ کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کسی دا راستہ کربلا، کربلا نعرہ حیدری، یا علی۔ موالیوں کو شہ مشرقین ملے، واہ واہ، نبی کا فاطمہ کا مرتضیٰ کا چین ملے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ محشر کے تلخ لمحوں میں تجھے یزید ملے اور مجھے حسین ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی کہ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عزاداران ابا عبداللہ علیہ السلام، کربلا کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، کربلا ثواب کمانے کے لیے کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، کربلا عمل حسنہ کو بڑھانے کے لیے ثوابوں کا کوئی بنڈل بنانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ کربلا اس راستے کا نام ہے کہ جس کے بعد اس جثے کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر انسان کا مقصد نہ ہو یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو یا جانور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے،
یہ قرآن نے آیت میں بتا دیا، صامت قرآن نے بتا دیا، ناطق قرآن نے کربلا میں دکھا دیا کہ جو کربلا کے راستے پہ آئے گا وہ انسان کے کرامت کا پاسدار ہوگا، اور جو کربلا کے مقابلے میں لشکر عمر ابن سعد میں کھڑا ہوگا وہ انسان کی بدترین تصویر درندہ ہوگا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کل دشمنیت لانا، آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس کربلائی اسلام اور غیر کربلائی اسلام میں یہی فرق ہے۔ بعض لوگوں کا سوال ہے، بعض لوگوں کو اعتراض ہے، بعض لوگوں کو مسئلہ ہے کہ بھائی حسین کربلا کیوں گئے جب صحابہ نہیں انکار کر رہے تھے، جب تابعین نے بیعت کر لی، جب حافظین نے بیعت کر لی، جب قاریوں نے بیعت کر لی، جب مکیوں نے بیعت کر لی، جب مدنیوں نے بیعت کر لی، جب بصریوں نے بیعت کر لی، جب کوفیوں نے بیعت کر لی، تو علی کے بیٹے نے کیوں بیعت نہیں کی؟ ان کے لیے ہمارا یہ جواب ہے، یہ جملہ ہے کہ جس اسلام کا امیر جمعہ بدھ کو پڑھائے وہاں حسین کربلا نہ جائیں تو اور کیا کریں؟ جس اسلام کی مسجد میں امام جمعہ صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے، کوئی پوچھے کہ 2 رکعت ہوتی ہے نماز صبح تو کہتا ہے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہ اگر کم ہے تو اور پڑھا دیتا ہوں۔ اگر ان لوگوں کو حسین ابن علی کربلا میں اپنے وجود سے دکھائے کہ اسلام وہ ہے جو اہل بیت کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہ نہیں ہے جو بنو امیہ نے مذاق بنایا۔ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے پھر۔ آیت اللہ باقر الصدر جو ایک بزرگ شہید گزرے ہیں، برجستہ شخصیت تشیع کی گزری ہے، شہید باقر الصدر کہتا ہے کہ جب کوئی انسان نیند میں چلا جائے، سو جائے، تو اس کو نیند سے جگانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹوں کو چھڑکانا پڑتا ہے، تب وہ جاگ جاتا ہے۔ لیکن شہید باقر الصدر کہتا ہے کہ اگر کوئی نسل سو جائے، اگر کوئی زمانہ سو جائے، اگر کوئی معاشرہ سو جائے، اگر ساری امت مسلمہ سو جائے تو پھر پانی کی چھینٹیں کام نہیں کرتی، پھر وہاں شہید کا خون گرایا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، نعرہ حیدری یا علی حق حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حسینی اسلام کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عمل سے دکھا دیا، اور یہ جملہ بھی میں آپ کی نظر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں قرآن صامت نازل کیا وہاں ہمارے درمیان قرآن ناطق کی وجود مبارک کو بھی قرار دیا۔ رسول اللہ نے حدیث الثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن تضلوا، اگر تم ان دونوں کو میرے بعد متمسک ہوں گے، ان دونوں سے جڑے رہو گے، ایک کتاب خدا، ایک میرے عطرت اہل بیت، تو رسول اللہ نے فرمایا میں رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ یعنی رسول اللہ یہ بتا گئے، یہ اصول دے گئے، یہ قانون بنا گئے کہ جو قرآن کو لے گا اہل بیت کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، جو قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو لے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں تمہاری کھوپڑیاں کبھی کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے گی، تمہارے سامنے
کوئی آ کر قرآن صامت نیزے پہ اٹھائے گا، پھر قرآن ناطق تمہیں بتائے گا کہ جہاں قرآن صامت اکیلا ہوتا ہے وہاں حق نہیں ہوتا، جہاں قرآن ناطق کھڑا ہو کے تمہیں کہے قرآن سمیت قتل کر دو، یہ آواز حق کی آواز ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا جا کر اپنے وجود مبارک سے کربلا میں یہ درس لکھ دیا کہ دیکھو اسلام کا نام لینا اور ہوتا ہے، اسلام کا علم بلند کرنا اور ہوتا ہے، اسلام کے نام پر اسلام کا مذاق بنانا اور ہوتا ہے، اور اسلام کی حقیقی تصویر عمل سے دکھانا اور ہوتا ہے۔ کربلا اسلام عملی کا میدان ہے، کربلا اسلام عملی کی تصویر کا نام ہے، اور حسین ابن علی نے اس کے لیے بڑا اہتمام فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ حسین نے کربلا 61 ہجری میں برپا کی، لیکن کربلا سمجھانے کے لیے حسین نے کربلا سے بھی 2 سال پہلے مینا کے میدان میں قیام فرمایا۔ مینا کے میدان میں 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے 1000 سے زائد حجاج کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مورخین نے کتابوں میں جس کا نام خطبۃ المنا لکھا۔ خطبۃ المنا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبے کے 3 حصے پڑھے، اور وہ 3 حصے جو امام نے پڑھے ان میں تیسرا حصہ امت مسلمہ کی سرکردہ شخصیات کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا، دوسرا حصہ امام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھا۔ لیکن خطبۃ المنا کا آغاز حسین ابن علی نے جس موضوع سے کیا وہ فضائل مولا علی سے کیا۔ یہ بتا دیا حسین ابن علی نے کہ امیر شام نے 20 سے 25 سال دور اقتدار سنبھال کے علی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے جو مسخ شدہ تصویر تمہیں علی کی بتائی ہے وہ علی اصل نہیں ہے۔ علی کا بیٹا حسین خطبۃ المنا میں تمہیں بتائے گا کہ علی کس ہستی کا نام ہے اور علی کا اسلام کون سا اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ سید الشہداء علیہ السلام نے خطبۃ المنا کا آغاز فضائل امیر المومنین سے شروع کیا۔ در حقیقت اس خطبے کے پس منظر میں اگر آپ جائیں، تاریخ اگر آپ پڑھیں تو تاریخ میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ زمانے نے اسلام کے نام پر اقتدار تو لیا لیکن اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں کی، اسلام کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، اسلام کے لیے کوئی قربانی پیش نہ کر سکے، ایک ہی کام کرتے رہے، خود بھی بغض علی میں مبتلا، لوگوں کو بھی بغض علی میں مبتلا کیا۔ اور اہل سنت کے محدث ابن اسیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 100 سال کرائے کے خطیبوں کو، کرائے کے شعراء کو، کرائے کے ائمہ جمعہ کو ہائر کر کے معاوضہ دے کر بنو امیہ و بنو عباس نے جو کام تسلسل کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ علی و آل علی کے فضائل چھپائے۔ لیکن ابن اسیر کہتا ہے کہ میں اہل سنت کا محدث جب بھی فضائل کی کوئی کتاب کھولتا ہوں سب سے پہلا نام علی کا نظر آتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ کیوں 100 سال کوشش کے باوجود علی کا نام ختم نہیں ہوا بلکہ چمک دمک رہا ہے، تابندہ تر ہوتا جا رہا ہے، درخشندہ تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ہستی
جس کو قرآن نے مجاہد کے نام سے پکارا تو کبھی کسی آیت میں قرآن نے اس کو نور الہی سے تعبیر کرا دیا، اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا اپنے نور کو کبھی بھی خاموش ہونے نہیں دے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور بنو امیہ کی ان کرتوتوں کا تذکرہ کر کے شاعر نے فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایک وعدہ کی ہوئے بیٹھا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا منشور و نصب العین یہ قرار دیا کہ ان کا ہم و غم اللہ کے لیے ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، جن کی نماز، جن کا روزہ، جن کا رکنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا سب خدا کے لیے ہو۔ خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں صرف خدا کو رکھا ہے اور خدا سارے عالم کے دلوں میں ان کو رکھتا ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ علی و حسین کا نام کیوں زندہ ہے اور یزید و زیاد کیوں مٹ گئے۔ یہ سنت الہی ہے اور یہی وجہ ہے جب کوئی انسان قرآن کا مجاہد بن جائے تو اس شاعر کے بقول کے بت بنانے میں تو شامل تھے سارے قبیلوں والے، بت بنانے میں تو شامل تھے سارے قبیلوں والے، بت شکن تھے تو علی اور علی کے بیٹے۔ جو بت شکن بن گئے وہ یا تو علی تھے یا علی کے بیٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام کے دور میں ایک شخص نے شراب نوشی کا ارتکاب کیا، شراب نوشی کے گناہ میں پکڑا گیا۔ جب رسول اللہ کی عدالت میں اس کو لایا گیا، توجہ ہے آپ کی، توجہ کریں، جب رسول اللہ کی عدالت میں اس کو لایا گیا تو اصحاب بڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر صحابی کی کوشش تھی کہ میں اس کے اوپر حد جاری کر دوں، میں اس کے اوپر حد جاری کر دوں۔ جملہ پڑھتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہتے رسول اللہ نے فرمایا اس شرابی پر حد وہ جاری کرے گا جس نے کبھی زندگی میں شراب کو منہ نہ لگایا ہو۔ کہتے ہیں پھر مجمع میں سناٹا، علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور حد جاری کر دی وہاں۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، حیدری یا علی حضرت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ بس مسلمانوں کو قرآن کا یہ نصاب یاد ہونا چاہیے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، مجاہد ہمیشہ قاعد پر فضیلت رکھتا ہے۔ وہ جو ہجرت کی رات جان کے خطرے کو محسوس کر کے بستر رسول پہ سوئے وہ مجاہد ہوتا ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد سر پہ تلوار دیکھ کے اسلام قبول کرے وہ قاعد ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس چیز میں دلچسپی ختم کرنی چاہیے کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی کو تو ایسا پیدا کرے جو علی کے برابر قرار پائے۔ یہ بھول ہے ان کی، یہ
ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو. آپ علی کے مقابلے میں فضائل لے آؤ، کسی کے لیے کیا فضیلت، ساری فضیلتیں لے آؤ، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ. بلند نعرہ سلوات. آپ بات تک پہنچ گئے، لیکن میں وضاحت کر دوں اس جملے کی، اس شعر کی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر علی کے علاوہ کسی کو فضیلت ملے گی تو وہ فضیلت یا کوئی مفتی بنا کے دے گا، یا کوئی مورخ بنا کے دے گا، یا کرائے کا خطیب بنا کے دے گا. لیکن علی تو وہ فضیلت انسان ہے جس کی فضیلت منبر غدیر نے بیان کی ہے، اور غدیر کا منبر تم کہیں سے نہیں لا سکتے، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے. سید الشہداء علیہ السلام نے 61 ہجری میں جو کربلا برپا کی، میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، اس کربلا کا آغاز 58 ہجری میں خطبہ منا سے فرمایا، اور خطبہ منا کا پہلا حصہ ہی فضائل مولا علی پر مشتمل ہے، جن میں ایک فضیلت حسین ابن علی نے اپنے بابا کی یہ پڑھی. حسین ابن علی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میرا بابا علی وہ ہے کہ جب رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے تھے، قال لفاطمہ زوجتک خیر اہل بیتی اقدمہم سلما واعظمہم حلما واکثرہم علما. فاطمہ، جعفر و حمزہ کو چھوڑ کر، باقیوں کو چھوڑ کر، تیرا ہاتھ جو میں علی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل بیت رسول میں علی سے افضل کسی کو رسول اللہ نے نہیں پایا. 3 خصوصیات کی وجہ سے. ایک یہ کہ مسلم میں اول علی کی ذات ہے، اور حلم میں اول علی کی ذات ہے، اور علم میں بھی اول علی کی ذات ہے. جب زمانہ اس نہج پہ پہنچے، میں تاریخ میں بھی کھڑا ہوں آپ کے سامنے، وہ نہ بھولنا میرے پہلے جملے، کہ جب تاریخ اس موڑ پہ کھڑی ہو جائے کہ مسلمان 2 رکعت کی نماز صبح 4 رکعت پڑھا دے، جمعہ بدھ کو پڑھائے، تو پھر اس تاریخ میں، اس تاریکی میں، اس اندھیری رات میں علی کا بیٹا حسین قیام نہ فرمائے تو اسلام کون بچائے گا؟ اگر پہلے کسی نے بچانا ہوتا تو وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ بت بنانے میں بہت لوگ شامل ہوں گے، لیکن جب بھی کوئی بت گرایا جائے گا یا علی گرائے گا یا علی کا بیٹا حسین گرائے گا. اور امت مسلمہ کی تاریخ میں سب سے بڑا بت یزید کا دور اقتدار. مسلمان دور اقتدار یزید میں اسلام کی لبادے میں بت پرستی کے راستے پہ نکل پڑے تھے. کلمہ تو پڑھ رہے تھے، نماز تو ہو رہی تھی، حج تو ہو رہا تھا، کعبہ و مدینہ کی زیارتیں تو لوگ کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا، اقبال کے بقول علامہ اقبال نے درست کربلا پڑھی اور درست کربلا سمجھائی. اقبال نے فرمایا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی. اقبال فرماتے ہیں کہ حسین کو 61 ہجری کی آذان پہ اعتراض کیوں تھا؟ کیونکہ آذان تو تھی، روح بلالی نہیں تھی اس میں.
رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور اسی آذان میں روح بلالی ڈالنے کے لیے حسین کربلا چلے گئے، خود اکیلے نہیں اپنا کنبہ لے کے چلے۔ جب محمد بن حنفیہ نے فرمایا مولا حسین میرے بھائی کربلا نہ جائیے، ارادہ ترک کیجئے، یزید بڑا درندہ ہے، قاتل ہے، خونخوار ہے۔ حسین بن علی نے فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، یہ اللہ کی خواہش ہے کہ حسین کربلا میں قتل ہو جائے۔ جب محمد بن حنفیہ نے یہ جواب سنا تو کہنے لگا مولا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو نہ لے جائیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا ان اللہ شاء ان یراہا سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بیٹیاں قید و بند میں جائیں۔ کیوں اللہ چاہتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے جس حاکم کو خلیفۃ المسلمین سمجھا ہے، اس ناپاکی کو، اس نجاست کو اگر کوئی امت مسلمہ کے چہرے سے دھو سکتے ہیں تو وہ صاحب وارث آئے تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق حسین بن علی ہے۔ مروان نے جب حسین بن علی کو مشورہ دیا، اب اسلام پہ دیکھو اسلام پہ کیسا وقت آیا ہے، کون کس کو مشورہ دے رہا ہے، کون کس کو مشورہ دے رہا ہے۔ مروان کہنے لگا یا ابا عبداللہ میرا آپ کو ایک ہمدردانہ مشورہ ہے۔ مولا حسین نے فرمایا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ جب حسین نے یہ جملہ سنا تو مدینہ کی گلی میں حسین کو جلال آیا، اور حسین نے مروان سے فرمایا مروان تمہیں اندازہ ہے کس کو کس کی بیعت کا مشورہ دے رہے ہو؟ فرمایا یزید شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، اور حسین علی و فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اگلا جملہ حسین نے بڑا قیمتی ارشاد فرمایا، فرمایا مروان جس گود میں حسین نے پاک دودھ پیا ہے وہ گود اجازت نہیں دیتی کہ حسین یزید کی بیعت کرے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آل محمد کل دشمنان تلانا بے شمار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا آج ہمارے پاس تمام انسانیت کے پاس، تمام امت مسلمہ کے پاس راہ حل جو ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی نجات کے لیے، اسلام کی عزت و سرفرازی کے لیے وہ حسین کا راستہ ہے، وہ کربلائی راستہ ہے، وہ حسینی راستہ ہے۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جوش ملی آبادی نے چند مصرے لکھے اور پھر اس نے ان حالات کا جو ہے اس کا راہ حل بھی بتا دیا۔ جوش ملی آبادی لکھتے ہیں کہ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوع بشر دوچار۔ اور آخری مصرع بڑا خوبصورت پڑا، جوش ملی آبادی کہتا ہے کہ اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ جوش ملی آبادی نے کہا کہ آج کی کربلا کو، آج کے مسلمہ امت مسلمہ کی زبوحالی کو کون نجات دے گا؟ جوش ملی آبادی نے کہا کہ آج کی زبوحالی میں مبتلا امت مسلمہ کو نجات عزم حسین دے گا، عزم کربلا دے گا، عزم عاشورہ دے گا۔ باقی سارا عالم اسلام تمہیں کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو،
اچھے اعمال بجا لاؤ، کعبے چلے جاؤ، حج کرو، زیارت کرو، لیکن حسین تمہیں کہے گا کہ دیکھو ایک وقت حج ادا کرنے کا ہوتا ہے، ایک وقت حج بچانے کا ہوتا ہے، اور جب حج بچانے کا وقت آئے پھر عین حج کے دن احرام کھول کے کربلا جانا پڑتا ہے، کیونکہ حج ادا کرنے والے کروڑوں ہو سکتے ہیں، حج بتانے والا، حج بچانے والا صرف فاطمہ کا بیٹا حسین ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کل دشمن تے لعنت، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میرا وقت تمام ہے، میں آخری جملہ آپ کو دوں۔ علامہ اقبال نے پھر اسی مضمون کو جاری رکھا، یہ آخری جملہ اپنے ساتھ لیجئے اور اس کو ابلاغ کیجئے، مسلمانوں کو اصلی اسلام کی تبلیغ کیجئے۔ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو ایک نماز پڑھنے والا کعبے میں کھڑا ہے اور ایک نماز پڑھنے والا کربلا میں کھڑا ہے، یہ دو نمازی کیوں الگ الگ ہے؟ اقبال نے فرمایا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور اگلا جملہ سنیں، اجرکم ربکم، اگلا جملہ سنیں، اقبال نے فرمایا کہ الفاظ میں دونوں کے تفاوت نہیں گرچہ، الفاظ میں دونوں کے تفاوت نہیں گرچہ، وہ کربلا کے راستے کو چھوڑ کر کعبے میں کھڑا حاجی بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ مدینہ کا زائر بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ بصرہ کا تاجر بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ کربلا کا حسین بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، عباس علمدار بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ سنو کان لگا کے دونوں کو، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں دونوں کے تفاوت نہیں گرچہ، میرا ساتھ دیجئے گا، الفاظ میں دونوں کے تفاوت نہیں گرچہ، ملا کی عزا اور ہے، مجاہد کی عزا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کل دشمن تے لعنت۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تکبیر سے پہلے، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تکبیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا۔ اقبال نے فرمایا کہ دیکھو کربلا تمہیں دستور زندگی دے رہا ہے، کبھی کربلا کے بعد دونوں کی نمازوں پہ دھوکہ مت کھانا، ایک نماز پڑھ رہا ہے حوروں کی چکر میں، ایک نماز پڑھ رہا ہے کعبہ بچانے کے لیے، ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے قرآن بچانے کے لیے۔ اقبال نے دستور دے دیا، کربلا کا آئینہ دکھا دیا، اور مسلمانوں کو اقبال نے یہ شعر دے کر گویا باقی سارے طرز زندگی کا جواز اقبال نے چھین لیا۔ اقبال کہتا ہے اسی شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دیکھو تم نے جو بھی بننا ہے بن جاؤ، نمازی بننا ہے، قاری بننا ہے، حافظ بننا ہے، مفتی بننا ہے، مجتہد بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، طبیب بننا ہے، قاضی بننا ہے، دیکھو جس فیلڈ میں جانا ہے کربلا سے گزر کے جاؤ، کربلا کو بائی پاس کر کے تم جو بھی بن گئے یزید بن گئے، تم جو بھی بن گئے ہو پھر یزیدی بن گئے ہو، اور یزید جب تیرا کردار بن جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید۔ امام حسین نے فرمایا اس اسلام پر سورہ فاتحہ، جس اسلام کا امیر یزید بن جائے، اس اسلام کا سورہ فاتحہ، اس کردار کا بھی سورہ فاتحہ، اس عبادت کا بھی سورہ فاتحہ، یعنی حسین ابن علی یہ بتانا چاہ رہے تھے
کہ تمہاری ہر عبادت پر کربلا کا سایہ ہونا چاہیے. کربلا کا سایہ یعنی ولایت کا سایہ ہونا چاہیے عمل پر, یعنی غدیر کا سایہ ہونا چاہیے عمل پر. وگرنہ عبادت تو شمار ہوگی لیکن اس کا وہ معیار باقی نہیں رہے گا. اجرکم اللہ. میرا وقت تمام ہے, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو غم حسین میں مزید جذبہ و حرارت عطا فرمائے. حسین کی اس کاروان, اس قافلے کا, ان شہداء کا آج سے وہ ہے. وہ کاروان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان سروں پر جن کو بعد از شہادت نیزوں پہ بلند کیا. آج کن شہداء کا چہلم ہے دوسرے لوگوں کی طرح, مسلمانوں کی اموات کی طرح عام لوگوں کے لیے ہمدردی جتانے کے لیے ہم مجلس سوم میں نہیں آئے. شہداء کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے آئے. اور خدا شاہد ہے کہ باقی دنیا میں مجلس سوم میں لوگ آتے ہیں تو میت کے گھر والوں کو تسلی ملتی ہے, لیکن کربلا کے مجلس سوم میں آ کر عزاداروں کو تسلی ملتی ہے, ان کو سکون ملتا ہے. غم حسین وہ غم ہے کہ جس کی اہمیت و افادیت بڑی بڑی نعمات سے بالاتر ہے. امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا, ابن شبیب اپنے پیاروں کے غم میں روتے ہو, کوئی بچھڑ جائے تو رونا آتا ہے تمہیں؟ ابن شبیب کہتا ہے مولا میں اپنے پیاروں کے بچھڑنے میں روتا ہوں. تو مولا نے فرمایا ابن شبیب جب یہ رونا ہو میرے جد حسین پہ رونا. ابن شبیب حسین پہ گریہ کرنے سے افضل کوئی گریہ نہیں ہے دنیا میں. وہ حسین کون ہے عزاداروں؟ میں مسائل تھوڑا پیچھے سے پڑھوں آپ کی اجازت ہو. کہتے ہیں جب کربلا میں سارے شہداء شہید ہو گئے تو ایک شہید جو کربلا میں تھا اس کا نام زہیر ابن قین تھا. کہتے ہیں زہیر ابن قین کی شہادت کی خبر جب زہیر کی زوجہ کو پہنچی, وہ کربلا سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ قیام پذیر تھی. زہیر کی زوجہ کو کسی نے خبر دی کہ کربلا میں سب شہداء کی شہادت ہو گئی اور آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا. کہتے ہیں زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا, اجرکم ربکم. زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو کہتی ہے غلام ایک کفن کا اہتمام کر لو. حسین تو رسول اللہ کے نواسے تھے, کسی نے کفن دے دیا ہوگا. حسین کے تو بڑے چاہنے والے تھے, کوئی حسین کو کفن دے چکا ہوتا. میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں تھا تو زہیر ایسا نہ ہو کہ سب کے درمیان بے کفن رہ جائے. کہتے ہیں زہیر کی زوجہ کا غلام کفن لے کر کربلا کی طرف نکل پڑا. سفر کرتا ہے, پہنچا کربلا, کیا دیکھتا ہے کہ کربلا میں 72 اصحاب سارے مقتل میں پڑے ہوئے ہیں, کسی کے تن پر کفن نہیں ہے. ان میں نگاہ کرتے غور کیا, زہیر ابن قین کی زوجہ کے غلام نے جب غور کیا تو کیا دیکھا, زہیر تو کجا, زہیر کا آقا بھی کفن کے بغیر پڑا ہوا. کہتے ہیں زہیر کی زوجہ کے غلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ زہیر کا مولا بے کفن ہو اور میں زہیر کو کفن دے دوں. وہی کفن اٹھا کے سیدھا واپس زہیر کی زوجہ کے پاس آیا. جب زہیر کی زوجہ نے دور سے غلام کو دیکھا تو خوش ہو گئی, کہنے لگی اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے زہیر کو کفن دیا ہے. جب غلام نے یہ بات سنی تو زہیر کی زوجہ سے کہنے لگا زہیر کی زوجہ زہیر کہاں, مولا حسین جو زہیر کا آقا تھا اس کو بھی کفن نہیں دیا گیا تھا. جب میں نے زہیر کے مولا کو کفن کے بغیر دیکھا تو مناسب نہیں سمجھا کہ غلام کو کفن دیا جائے اور آقا کفن کے بغیر پڑا ہوا ہو. عزاداروں یہ وہی حسین ہے جو عاشور کے دن بھی بے کفن پڑا رہا, کل 11 محرم کو بھی کفن پڑا رہا اور آج بھی بے کفن تھا. پھر کیا ہوا عزاداروں, عمر
ابن سعد نے جب حکم جاری کیا کہ 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا چھوڑ کے کوفہ کی طرف جائے گا، سید ساجدین زینب اولیاء کے پاس آئے اور فرمانے لگے پھوپھی اماں لعین نے حکم جاری کیا ہے کہ ہم کربلا چھوڑ کے کوفہ کی طرف جائیں گے۔ حسین کی بہن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سجاد بیٹا ان لعینوں سے کہو کل عاشور کا دن تو بڑا مصیبت والا دن تھا، ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ حسین پہ گریہ کرے، ہمیں ضرور لے جائے لیکن ہمیں مقتل سے گزار کے کوفہ لے جائے۔ کہتے عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے قافلہ مقتل سے گزر کے کوفہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا مقتل پہ جب قافلہ پہنچا اربابان مقتل نے اسی طرح لکھا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، معاف کیجیے گا مجھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مقتل پہ پہنچا تو کوئی بھی بیوی سواری سے اتری نہیں، خود کو گرایا ہے لاشوں پر۔ ہر بیوی سواری سے لاشیں پہ گری، کسی نے عباس کے نہر القمہ کا رخ کیا، کسی نے اکبر کے لاشیں کا رخ کیا، کسی نے قاسم کے لاشیں کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بیوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا اجرکم ربکم کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی کربلا میں قتل ہوئے تھے، لیکن وہ بیوی چلتی چلتی اپنے بیٹوں کو عبور کر گئی اور اپنے بھائی کے لاش پہ بیٹھ گئی۔ جب لاش پہ بیٹھی ٹکڑے اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ایک سوال کرنے لگی اَأَنْتَ أَخِي الْحُسَيْن، میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیوں یہ سوال کیا زینب نے؟ یہ تاریخ کا بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ زینب حسین کو کیوں نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اس کا جواب عصر عاشور دیتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے جب سارے لاشیں پامال ہو گئے تو حسین کے لاشیں کو پامال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے گئے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے، اور جن لعینوں نے حسین کا نازنین جسم پامال کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے شام میں اور فخر سے کہنے لگے سب سے بڑا انعام ہمیں ملے گا۔ ابن زیاد نے کہا ظلم تو سب نے کیا ہے، تلوار تو سب نے چلائی ہے، خیمے تو سب نے لوٹے ہیں، قتل و غارت تو سب نے کی ہے، تمہیں کس چیز کا سب سے زیادہ انعام ملنا چاہیے؟ کہنے لگے ابن زیاد اس سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے، یا حسین کے لاشیں کو ذرا جا کے دیکھنا یا ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھنا، تجھے معلوم ہو جائے گا ہمیں کس چیز کا انعام ملنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر 11 محرم کو ثانی زہرا ام المصائب بھیا کے لاشیں پہ کھڑی ہو گئی۔ یہ تاریخ کا بہت عجیب دکھیا سلسلہ ہے کہ بہن بھائی کو پہچان نہیں پا رہی، اور عزاداروں کہتے ہیں زینب اولیاء بھیا سے گفتگو کر رہی تھی کہ اسی گفتگو کے دوران زینب نے دیکھا کہ سجاد کی کمر جھکتی جا رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ بھیا کے لاشیں کے ٹکڑے زمین پہ رکھے دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس آتی ہے، فرماتی ہے سجاد بیٹا یہ لعین کہیں تجھے بھی شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے گلے لگ جاؤ۔ سجاد کو گلے لگا کر بی بی نے جب یہ سوال کیا سید ساجدین نے کیا فرمایا؟ اجرکم ربکم۔ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جب آپ بیویوں نے اپنے پیاروں سے وداع شروع کیا تو یہ لعین میرے پاس آ کر کہتے ہیں بیویوں کو شہداء کے لاشوں سے جدا کر دو۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، چھوٹی سکینہ کو دیکھا، ہر بیوی کو دیکھا تو سجاد کے دل نے گوارا نہ کیا کہ آخری وداع میں کیسے جدا کر دوں۔ اور اگلا جملہ سننا اجرکم اللہ، اگلا جملہ فرمایا پھوپھی اماں واپس چلی جا، جی بھر کے زیارت کیجیے گا، ابھی سجاد میں چند کوڑے کھانے کی سکت باقی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين كصمم کی پڑھی یا اللہ یا پروردگار حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی سید الشہداء علیہ السلام کی زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ. حاضرین مجلس میں تشریف فرما تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما. کچھ مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے. غلام اصغر مرحوم ابن رسول بخش مرحوم و آباء و اجداد غلام صفدر مرحوم ابن رسول بخش مرحوم حاجی فدا حسین مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ. تمام مومنین و مومنات اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخص امام زمانہ کے زور و تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں.